فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ ترغیب ہے حدیث میں، لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے. تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو. بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا. یہ عمل تو 5 ٹائم ہوتا تھا، اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا. جو عمل بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے؟ تو اس لیے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. جو عربی کتابیں ہیں، جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں، جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں، ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا. ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے، پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے. تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں، صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں. تو آپ دکھا دو، ہدایہ میں دکھا دو، رد المحتاج، حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو، فقہ مالکی میں دکھا دو، فقہ حنبلی میں دکھا دو، فقہ حنفی میں دکھا دو، لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں، اردو میں نہیں. جو عربی جو فقہاء نے لکھی ہیں کتابیں، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ، نہ امام شافعی نے لکھا، نہ امام، کیونکہ ہے ہی ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ. تو اس لیے یہ بر صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. پھر اس کا خام میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں، اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں، وہ پڑھ لیا کریں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے، یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے. بھائی آپ اپنے اکابر کی، جو ہمارے بھی اکابر ہیں، انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے، ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، الٹا ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑے ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں، جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، بدعتی نہ کہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں. اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں، کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں، آپ کسی کو بدعتی قرار نہ دیں، اپنی رائے پیش کر دیں، مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانے کوئی بات نہیں. علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح. ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی؟ اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے تو ایک اور صحیح، اس میں کیا ہو گیا؟